बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और रोज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी और सारी है, जिसमें आपको आज के दिन की पोलिंग स्टेशन के हवाले से खबरें दी गई हैं। तज्ज़ियेकारों के तज्ज़िये आप लोगों के सामने रखे हैं। कौन सी पार्टी भारी अक्सरियत के साथ विन कर जाती है और गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनेगी और किसको अवामी मकबूलियत जो है ज्यादा हासिल होगी। रोज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोगों के सामने ही इस तरह से चलती आई है। और अब नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अकीला साहिबा भी मौजूद हैं और साथ ही नवाज रजा साहब भी मौजूद हैं। इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और साथ ही साथ जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महविश, बहुत शुक्रिया इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मदऊ करने का। और इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के आज के जो इंतखाबात हैं उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं बहुत अहम है पाकिस्तान के हवाले से। ये 24 हलकों में सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू है और डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस हैं वो इसके बारे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि बहुत अमन के साथ जो है वो 5 बजे तक ये ट्रांसमिशन ये पोलिंग जो है वो चलती रही। और इसमें लोगों ने अपना राय दही इस्तेमाल किया। और सबसे जो नुमाया बात है वो ये है कि इसमें अवाम की शिरकत जो है वो भरपूर नज़र आई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान जो हैं, उनके मुताबिक भी वो जो ख्वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। और हर एक हलके में जो ख्वातीन हैं वो अपनी वोट्स पूल करने में नुमाया नज़र आई हैं। कि सुबह के टाइम पे बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वातीन की तादाद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो जो दिन ढलता गया ख्वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई। तो मैं समझती हूँ कि ये एक इस खित्ते में एक सियासी शऊर की और सियासी बेदारी की अलामत है कि जहाँ की ख्वातीन अगर बाशऊर हो जाती हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ सुधरने का इंतज़ाम हो जाता है। इसी तरह से जो आदाद शुमार बिल्कुल हैं सही। उसके मुताबिक तो 9,63,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और उनमें भी जो ख्वातीन की तादाद है वो तकरीबन 4,56,937 है। और ये तादाद खासी ज़्यादा है। और इस लिहाज से अगर टर्न आउट जो है, ये तो हतमी नताइज जब सामने आएंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि टर्न आउट क्या रहा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो है ये सारी सूरत हाल बहुत ही हौसला अफजा है। और ख़ास तौर पर पुरअमन हालात में जिसका मैं समझती हूँ कि इसका जो ज़्यादा जिम्मेदारी थी और जिनका काम था हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, इसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने बहुत ही एक पुरअमन माहौल में इन इंतखाबात को वक़्फ़ु पज़ीर करवाया। और दूसरा देखिए, इसमें ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि बैन अवी सतह पर भी इन इंतखाबात को देखा जा रहा है। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि इस वक्त तो खैर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं और जिस तरह से नताइज आ रहे हैं, मुझे बताएं कि क्या लग रहा है किसकी हुकूमत बनने के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, जब तक पूरी तरह से नताइज सामने नहीं आ जाते उस वक्त तक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम कोई हतमी बात नहीं कह सकते। लेकिन कोalition गवर्नमेंट या जिसको मिली जुली गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे कि मरकज़ के अंदर यहाँ पर मौजूद है, लग ऐसे रहा है कि कुछ इसी तरह से मखलूत हुकूमत बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत जाते हैं तो फिर यूँ समझें कि उनका पल्ला भारी रहेगा। और फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो हैं उन तक रसाई और उनकी जो है तावन जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि GBA 20 ग़िज़्र 2 से इस वक़्त जो है वो नज़ीर एडवोकेट साहब आगे हैं और इसी तरह से नवाज़ खान नाजी साहब आगे हैं। और आगे अगर मज़ीद हम चले तो मोहम्मद अयूब शाह साहब, ये मैं ग़िज़्र डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस वक़्त मंज़िर आम पर आ गए हैं। अब इसी तरह से देखना ये है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की क्या मौजूदा सूरत-ए-हाल होती है। आया कि नून लीग के सीट्स ज़्यादा आते हैं या पीपल्स पार्टी के सीट्स ज़्यादा आते हैं। और इसमें कतई इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
कि पीटीआई का भी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वोट बैंक है। अगरचे उनकी पार्टी को उस तरह से आज़ादी हासिल नहीं है। अब यहाँ पर हुंज़ा की जो सीट है, वो इंडिपेंडेंट यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं। इसी तरह से वक़्तन-फ़वक़्तन तमाम तर मामलात, हालात आप उनके सामने रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने फरमाया कि ख़वातीन का किरदार चूँकि मुआशरे में बड़ा अहम होता है, और जिस तरह से आज बिल्कुल। पूरा दिन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर भी, फीमेल पोलिंग स्टेशंस के ऊपर उनका एक मुस्बत रवैया देखने को मिला है। मुझे बताएँ, इसी तरह से जीबी असेंबली में भी ख़वातीन की तादाद को आगे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से क्या आपका तज्ज़िया होगा? देखिए, 6 सीटें जो हैं वो पहले ही मुख्तस हैं ख़वातीन के लिए, और इसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी हो सकती है, हुँ, और इन 6 सीट्स पर भी ज़ाहिर है जिस तनासब से जिस तनासब से ये नुमाइंदगी होगी मुख्तलिफ बताएँ? जमातों की, उसी तनासब से जो है वो ख़वातीन इन 6 सीट्स के लिए भी सामने आएँगी। कि 6 सीट्स जो हैं वो तो वैसे ही मुख्तस हैं हुँ, ख़वातीन के लिए, और जिस तनासब से फिर ये सियासी जमातें जो हैं ये इंतखाबात जीतती हैं, अगर ये सीट्स लेती हैं, तो फिर उसी हुँ, तनासब से ख़वातीन जो हैं उन्हीं हुँ, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हुए वो असेंबली में आएँगी, और मैं समझती हूँ कि अगर हुँ, आज़ाद उम्मीदवारों में भी ख़वातीन हुँ, कामयाब हो जाती हैं, तो ये बहुत एक अच्छी और मस्बत एक पेशरफ्त होगी इस सिलसिले में, क्योंकि अब ख़वातीन जो हैं वो हर जगह पे आबादी का तकरीबन 50% हिस्सा हैं, और इतने बड़े और कौमी और हुँ, मैं समझती हूँ कि रीजनल लेवल के ऊपर अगर इतनी बड़ी यानी 50% पॉपुलेशन की अगर नुमाइंदगी नहीं होती, या उनके हक को या उनकी बात को कोई वेटेज नहीं दी जाती, तो फिर ये जो बहुत सारे फैसले हुँ, होते हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हों, चाहे वो हमारे जो साउथ एशियन रीजन है रीजनल लेवल पे हों या इंटरनेशनल लेवल पे हों, तो जो हुँ, 50% दुनिया की आबादी है, अगर उसकी राय को इग्नोर कर दिया जाता है, उसे एक तरफ रख दिया जाता है, तो वो खुद ही आप सोचें कि वो फैसले हुँ, कितने एक वैलिड हैं, कितने ही उनका उनके सही होने पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही। ख्वातीन जो है इस वक्त हर शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रही हुँ, हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शोबा है, चाहे वो हायर हुँ, एजुकेशन है, चाहे वो हर तरह की हुँ, हर तरह की जो शोबे हैं, शोबाजात हैं, उसमें ख़वातीन जो हैं वो नुमायाँ हैं। तो मैं समझती हूँ कि हुँ, इसमें भी अगर सियासी जो यहाँ पे अवामिल हैं, अगर उसमें भी और सियासी जो जी, ढांचे जी। हैं, अगर उनमें भी ख़वातीन का बिल्कुल तनासुर सही है। बढ़ेगा। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा, ओवरऑल जीबी का जो इलेक्शन है, कितना अहमियत का हामिल था आपके नज़दीक? देखिए, इलेक्शन जो है इस इलाके का बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये इलाका हुँ, स्ट्रेटिजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। इसके जो हुँ, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसकी जो टूरिज़्म के हवाले से इसके जो इस मुख्तलिफ इलाके हैं, इसके जो कुदरती हुस्न है, इसकी जो खूबसूरती है, मैं समझती हूँ कि उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और उस हिसाब से यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं दरअसल लोगों का हक राय दही का इस्तेमाल है, और वो ये समझते हैं कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो उस जगह को मज़ीद खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं, सियासी हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, माशी हवाले से, तालीमी हवाले से। तो इन तमाम हवालों से अगर हम देखें, तो इलेक्शंस जो हैं वो एक हुँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम अमल है, और इसके ज़रिए से अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, और फिर उसके बाद जो इतने भी तरक्याती काम होते हैं उस इलाके में, वो नुमाइंदों के ज़रिए होते हैं जो अवाम के मयार पे पूरे उतरते हैं। मेरा ख्याल है वो उनको दोबारा भी अवाम जो है वो मौका देती है, और जो नहीं पूरा उतर पाते उनको अपनी गलतियों हुँ, पे नज़रसानी करते हुए उनको दोबारा से अपना लाया अमल जो है वो तब्दील करना चाहिए। होना तो यही चाहिए, लेकिन ये है कि अभी ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान जो है ये वो इलाका है जो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इसीलिए इन हुँ, इलेक्शंस की हाइप भी मैं समझती हूँ कि पहले भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है हुँ। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तानी इंतखाबात के गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज नाज़रीन इस वक़्त आना शुरू हो गए हैं और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर 10 इस वक़्त इज़ला हैं, लेकिन अब इन्हीं में हल्का वाइज़ जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं, इसको भी हम साथ-साथ डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं विश कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। बताइएगा जीबी इलेक्शन के हवाले से नताइज आना शुरू हो गए हैं, गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज। तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत कौन-सी सियासी जमात जो है वो बना पाएगी? मेरा तो अपना ख्याल ये है कि कोई एक जमात ऐसी नहीं है कि जो वहाँ पे हुकूमत बनाने के काबिल हो। तो हुँ। वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी तो वो 2 जमातें या 2 से ज़्यादा जमातें मिल के बनाएँगी, और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की हुकूमत तश्कील दी जाती है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, तो वही देरपा गवर्नमेंट होगी और वही मजबूत होगी। और गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम की उमंगें हैं, उनके मसाइल हैं, उनकी तवक्कुआत है हुकूमत हुँ, की, तो वही फुलफिल कर पाएंगे। हुँ। अच्छा मुझे अब ये बताएँ कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि टर्न आउट ठीक रहा है और उसी तरह से तमाम पोलिंग का अमल रहा है जिस तरह से होना चाहिए था? अब चूँकि नताइज का एक इस्तकबाल होना है, जीतने वाली जमात एक्सेप्ट करेगी और हारने वाली यकीनन धांधली के ही इल्ज़ामात लगाएगी, ये भी तस्लीम कर लेगी हार। मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह की पोलराइजेशन है पीपल्स पार्टी और हुँ, नून लीग के दरमियान है, और पीटीआई और उन पीटीआई के जो मुखालिफ पार्टियां हैं उनके दरमियान है, तो जो भी नतीजा आएगा तो मुझे नहीं लगता कि तमाम पार्टियां मिल के तो उन नताज को तस्लीम करेंगी। क्योंकि जब भी इलेक्शन हुँ, होते हैं तो इलेक्शन के नताज का ताल्लुक प्री पोल जो माहौल बना होता है उसके साथ भी होता है। तो जिस तरह का हमने हुँ, गिलगित बल्तिस्तान में प्री पोल माहौल देखा है, तो उसमें मुझे यही हुँ, लगता है कि नून लीग है तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, ये सारे मिल के हुँ, पीटीआई जो है वो मिल के तो सबके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। तो मुझे नहीं ख्याल हुँ, कि जो नताइज आएंगे तो उन नताइज को तस्लीम किया जाएगा। दूसरा कि जो पैटर्न हुँ, मैंने देखा है इलेक्शन का, तो इसमें मुझे लगा कि इवन प्लेइंग फील्ड सारे लोगों को नहीं दी जाती, और पहले से जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो तय कर लेते हैं कि इस पार्टी की हुकूमत बनानी है। जब कभी भी आप हुँ। पहले से तय कर लेते हैं तो सियासी अदम इस्तेकाम को रोकना बहुत मुश्किल होता है, और आई विश कि ठीक है, ऐसा हो लेकिन कि जिन जिन डॉक्टर लोगों साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू ओवर हियर। अभी तो पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले ही वहाँ पर सियासी जमातों के लोग जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो मौजूद थे और खत्म होने के बाद भी नताइज तक जो है वो मौजूद हैं। तो इनकी मौजूदगी में भी आप समझते हैं कि किसी को जो है ना वोट जिनको पड़ रहा है, उनकी बजाय किसी और का साथ दे दिया जाएगा, इनकी मौजूदगी में भी? मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो एहतमाम किया है वो एहतमाम तो सच्चा है कि फॉर्म 47 तमाम तर लोग के जो भी इलेक्शन का काउंटिंग का अमल होगा उनकी आंखों के सामने होगा, और तमाम को फॉर्म 45 दिया जाएगा। और अगर तमाम हुँ, नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब दिए जाते हैं और तमाम लोग जो है उसके ऊपर इत्फाक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक कैंडिडेट भी ऐसा होगा कि जो कहेगा कि नतीजा अच्छा नहीं आया और इलेक्शन मुनसिफाना हुँ, नहीं हुए। लेकिन अगर फॉर्म हुँ। 45 सबके हाथ में है और वो वोटों की गिनती हुँ, करते हैं तो नतीजा और आता है, और फॉर्म 47 में रात को 12 बजे या 2 बजे या कल सुबह 4 बजे नतीजा और आ जाता है, तो फिर यकीनन हुँ, फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई जो पाकिस्तान में हमने देखी है ये हमें वहां पे भी नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगी ये वाक़ई फ़ॉर्म 45-47 के मामलात जीबी में भी रोनुमा होंगे? क्योंकि अभी नताइज आना शुरू हो गए हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव जस्टिस दें। उसकी वजह ये है कि हुँ, जब तक कोई ऐसी चीज़ वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हो जाती, हमें वक़्त से पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और इंतज़ामिया पर किसी शक व शुबे का इज़हार नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो इंतज़ामात किए गए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं वो बड़ी मुस्तैद हैं। इसी तरह से जो सारे का सारा इलेक्शन का अमला है वो बड़ा मुस्तैद है, और कोई ऐसी बात नहीं सामने अभी तक आई कि जिस पे कि लोगों में कोई इख्तलाफ हुआ हो या कोई झगड़े की सूरत हाल पैदा हुई हो। तो अगर अ, इस तरह की सूरत हाल है तो फिर यकीनन अच्छा। हमें उनसे अच्छी तवक्कुआत ही रखनी चाहिए, उनसे कोई
پوری توقعات نہیں رکھنی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں حکومت پر اعتماد کرنا چاہیے جب تک کہ واقعی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی. گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتائیں، گلگت بلتستان میں 24 نشستوں پر انتخابات کا جو عمل ہے وہ پورا ہو گیا ہے. پولنگ جو ہے وہ رک گئی ہے، 5 بجے پولنگ ختم ہوئی ہے اور اب ووٹنگ جو ہے وہ اس کا عمل جاری ہے. ساتھ ساتھ الیکشن کے نتائج بھی آ رہے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں اگر مجموعی طور پہ ووٹرز کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مجموعی طور پہ 9,58,480 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد نے اپنا ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کیا ہے. اور یہاں پہ اگر بات کریں مرد ووٹرز کی تو یہاں پہ جو مرد ووٹرز کی تعداد ہے وہ 5,03,772 ہے. اور خواتین بھی یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. جو خواتین ووٹرز ہیں ان کی تعداد 4,54,708 ہے. اور اس کے حوالے سے، اس انتخابات کے حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کو بات کریں کہ آپ کو بتائیں کہ ہماری نمائندہ خصوصی مہوش ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں موجود ہیں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کامران ستی صاحب اور ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ. اور آپ کو بتائیں کہ مہوش جو ہے وہ اس وقت گلگت میں ان انتخابات کی کوریج کے لیے موجود ہیں. مہوش، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ انتخابی عمل تو مکمل ہو گیا ہے اور اب تک کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی تو اطلاع نہیں ملی. لوگوں میں آپ کس طرح کا جو رجحان ہے وہ دیکھ رہی ہیں؟ کس طرح سے جوش و خروش آپ نے دیکھا آن گراؤنڈ، بتائیے گا. جی فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سیکنڈلی بتاتی چلوں کہ گلگت بلتستان کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ تو رونما نہیں ہوا ہے، بٹ بیفور دا الیکشن ایک انسیڈنٹ ایک جگہ میں ہوا تھا جس کے باعث جو ایک پولیس اہلکار تھے وہ جو ہے نا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آج انتقال کر گئے. یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے چونکہ آج مجھے یہ خبر ملی ہے. اور سیکنڈلی چھوٹے موٹے جو یہاں پر ہم کہیں کہ اختلافات ہوئے ہیں، زبانی کلامی کچھ لفظی گولہ باری بھی ہوئی ہے، بٹ کوئی میجر انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. سیکیورٹی کی ایک بھاری نفری بھی تھی یہاں پر موجود، پنجاب پولیس کو بھی بلایا گیا تھا اور دیگر انتظامی امور جو ہے وہ سر انجام دیے گئے تھے ایسے انداز میں. باقی جو فیمیل پولنگ اسٹیشن تھے، چونکہ میں خود یہاں پر اس وقت اسکردو اسٹیشن میں موجود ہوں، حلقہ نمبر 1، یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ حلقہ مانا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ مانا جاتا ہے. اسکردو از نون ایز دا ہیڈ کوارٹر آف بلتستان ریجن. تو اسکردو کا ڈسٹرکٹ جو حلقہ ہے، یہ تینوں حلقے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ساتھ ہی گلگت کے جو حلقے ہیں وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں. تو اب کانٹے دار مقابلہ تو یقیناً تھا. اب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس وقت آ رہے ہیں اور اسی طرح سے آج کا پورا جو دن تھا پولنگ کا عمل صاف شفاف انداز میں ہوا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی آج سارا دن جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کرتے دکھائی دیے ہیں اور انہوں نے بھی میڈیا سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ٹرن اوور جو ہے وہ 70% رہا ہے. میں ڈاکٹر کامران ستی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب یہ ٹرن اوور کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ گلگت کی عوام جو ہے وہ یقیناً لٹریسی ریٹ وہاں کا اچھا ہے، وہاں کی عوام باشعور ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انتظامی جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹرن اوور اچھا رہا ہے، یا عوام کے اندر شعور تھا، یا جس طرح سے کانٹے دار لفظی گولہ باری جاری رہی ہے اور بھرپور الیکشن کیمپینز رہی ہے پارٹیز کی، وہ بڑی وجہ رہی ہے ٹرن اوور بہتر ہونے کی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی عوام کا جائزہ لیا جائے تو وہ لوگ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہیں اور سیاسی شعور رکھتے ہیں. اور پھر وہاں پہ جو پولیٹیکل گیما گیمی ہے وہ بھی بہت زیادہ اسی وجہ سے کی کہ وہ لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں. اور یہ جو ٹرن اوور ہے، ٹرن اوور بھی بہت اچھا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا کام بطریقے احسن کیا ہے. ان کا کام یہی تھا کہ سیکیورٹی فراہم کرنا تمام تر ووٹرز کو، اور تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. اور ابھی تک جو صورتحال وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے. تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو اجتماعی رائے سامنے آتی ہے ووٹرز کی، تو اس کے مطابق نتائج کا اعلان کیا جائے. آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کے مطابق لوگوں کو، تو پھر لوگوں کا جو اعتبار ہے اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، الیکشن کے اوپر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھے گا. اور جو نتائج آئیں گے تو نتائج کو بھی سارے تسلیم کریں گے.
صحیح. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر کامران ستی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو جس طرح سے ہم نے دیکھا بھرپور انتخابی کیمپین کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی اور نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں, کیا نتائج ایک تو آپ توقع کر رہی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں کہ یہ گلگت کے لیے کتنا اچھا ہوگا؟ اور جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں, خصوصاً جو حق حاکمیت کی بات کی گئی, ان کو گلگت بلتستان کے عوام کو قانونی حقوق کے حوالے سے حقوق دلوانے کی باتیں کی گئیں, تو آپ یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہیں یا چیزیں اسی طرح چلیں گی, الیکشنز ہوں گے اور بس یہ صرف الیکشن کے دنوں کی گہما گہمی تھی اور اس کے بعد یہ امیدوار جو ہے وہ دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہے کہ جب الیکشنز کا موسم آتا ہے تو یہ سب اپنے اپنے حلقوں میں یہ لوگ نظر بھی آتے ہیں اور حلقوں میں رونق افروز ہوتے ہیں, لوگوں سے عوام سے میل ملاپ بھی بڑھتا ہے, اور یہی اس دفعہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنا یہ حق جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا, اور گلگت بلتستان میں بھی ان کا ہمیں بہت زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئی. لیکن یہ کہنا اس وقت بہت مشکل ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی شد و مت کے ساتھ جو ہیں وہ ان حلقوں میں جائیں گے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے, کیونکہ روایت اب تک یہی رہی ہے کہ دوبارہ یہ نظر اس طرح کے حلقوں میں جو ہے عوامی نمائندے جو ہیں یہ نظر نہیں آتے اور ان تک پھر رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی بے بنیاد خدشے کا اظہار تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن تاریخ کیونکہ ایسی رہی ہے اس لیے لا محالہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے. لیکن امید کرتے ہیں کہ بدلتے ہوئے جو حالات ہیں, جیسے کہ جو اس میں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں کی جو یوتھ ہے وہ بڑی انرجیٹک ہے اور بڑی ایکٹیو ہے, اور یہ جو ینگ لوگ ہیں یہ اب کسی ایسے منظر کو میرا خیال ہے نہیں پلٹنے دیں گے جس میں مایوسی ہو. وہ یہی چاہیں گے کہ منظر نامہ ایسا ہو جس میں ان کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیا جائے, ان کو ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے, ان کو تعلیم دی جائے, ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں, ان کے لیے ایسے پروگرام شروع کیے جائیں جو نہ صرف اس علاقے کی ترقی کا باعث ہوں بلکہ وہاں کے لوگوں کو معیار زندگی بھی بلند کر سکیں. تو اور جو ان کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی, جو وہاں کے لوکل نمائندے ہیں اور خاص طور پر جو ایک بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی ہے, وہ کم از کم اسی مینیفیسٹو کو, اسی منشور کو لے کر آگے چل رہے ہیں. نمائندوں نے تو ڈاکٹر صاحبہ نمائندوں نے تو وہیں پہ رہنا ہے, انہوں نے وہیں پہ عوام کے ساتھ ڈے ٹو ڈے افیئرز بھی نبھانے ہیں, لیکن جو پارٹی سربراہان ہے جس شد و مت کے ساتھ پوری اپنی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ لے جا کے وہاں پہ کیمپینز کی گئی ہیں, تو پارٹی کی جو اعلیٰ قیادتیں ہیں جو پارٹیوں کی, کیا وہ بھی الیکشن کے بعد اسی طرح سے آپ سمجھتی ہیں کہ گلگت کے عوام کے ساتھ ان کا دکھ درد بانٹنے میں وہ شامل رہیں گی, یا یہ صرف الیکشن کیمپین کی حد تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے الیکشن کمپین میں تو میں نے جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ یہ سارے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ وہاں پر ضرور نظر آتی ہے, وہ وہاں پر ضرور رونق افروز ہوتے ہیں تاکہ وہ عوام کے ووٹ حاصل کر سکیں اور ان کے ساتھ وعدے کر سکیں. پھر دوسری بات جو یہ ہے کہ کچھ سیکیورٹی کے ایسے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, پچھلے گزشتہ کئی سالوں سے یہ رہے ہیں کہ ان نمائندوں کے لیے بھی عوام تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف کچھ ان کی اپنی کوشش بھی نہیں ہوتی کہ وہ عوام سے اس طرح سے گھل مل کر بات کر سکیں. تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے جو جمہوری عمل ہے, یہ جمہوریت ہے, اس میں یہ سب سے بڑا رکھنا ہے پاکستان کے اندر. عوامی نمائندوں کو تو عوام کے درمیان ہی ہونا چاہیے, اور یہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو بڑی مملکتیں ہیں, صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی, وہاں پر بھی چند ایک ممالک کو چھوڑ کے جیسے کینیڈا ہے یا باقی کچھ ممالک ہیں جن میں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام کے درمیان ہی نظر آتے ہیں. اب زیادہ تر ممالک میں جو ہے یہ جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں, اس میں عوام کے جو حقیقی نمائندے ہوتے ہیں ان تک رسائی مشکل ہوتی ہے. لیکن جو اعلیٰ قیادت ہے اگر وہ چاہے, خاص طور پر پاکستان کے اندر جس طرح اب جانا ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے ہر دفعہ یہ ممکن ہو جانا چاہیے. صحیح. اچھا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے بات کی میثاق گلگت بلتستان کی,
اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری حق حاکمیت کی بھی بات کرتے دکھائی دیے ہیں. اس پہ بات کریں گے, لیکن میں پہلے جاننا چاہوں گا مہوش سے. مہوش, وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نئی سیاسی جماعتیں بھی اور کچھ نئے چہرے بھی وہاں پہ نظر آئے ہیں, جن میں سے پاکستان نظریاتی پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے. وہ 10 امیدواروں کے ساتھ وہاں پہ اس انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا ہے. آپ ان جماعتوں کی کارکردگی, ان جماعتوں کی الیکشن کیمپین اور عوامی رسپانس کو نسبتاً بڑی جماعتوں کے کیسے دیکھا ہے آپ نے گراؤنڈ کے اوپر؟ اچھا خان صاحب, میں پہلے تو نا آپ کو اسی سوال کا بلکہ جواب دیتی ہوں. جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی, جو ہمارے کینڈیڈیٹس عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے درمیان رہتے ہیں نہیں رہتے, اس کے اوپر آؤں گی. جو نئی پارٹیاں ہیں, آپ یقیناً آنی چاہیے تمام مین اسٹریم پارٹیز کو. جی بی میں, آزاد جموں کشمیر میں اس کے ہم اپنے ہیں, اور یہاں کے جو مقامی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کو بھی آگے آنا چاہیے. بٹ دا پرابلم اس کے جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, 3-4 جن کا ہم نام لیں تو مسلم لیگ نون ہے, ساتھ ہی پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, اور اب تو استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے جی بی میں لانچ ہو چکی ہے. جی. تو یہاں پر پارٹی سے زیادہ شخصیت کا ووٹ ہے پورے گلگت بلتستان میں. پارٹی چونکہ بیٹر کرتی ہے, وفاق میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنتی بھی اب تک ہم نے دیکھا ہے, اور ساتھ ہی آزاد جموں کشمیر میں بھی سیم سینیریو دیکھنے کو ملتا ہے. بٹ اس وقت سینیریو ذرا ڈفرینٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ وہاں پر کوalition گورنمنٹ ہے. پی پی کی بھی وہاں پر سیٹس ہیں, جو ہم بات کریں صوبہ وائز چلتے ہیں تو گورنرز ان کے موجود ہیں, دین نون لیگ کے تو وزراء موجود ہیں, حکومتیں ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی بی میں اس بار کمپٹیشن سخت تھا کہ آیا پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی, نون لیگ کی حکومت بنے گی. استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو چکی ہے تو ان کی حکومت بنے گی. پی ٹی آئی اوور آل ایک مقبول ترین جماعت جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے, تو کیا ان کی حکومت بنے گی, یا پھر جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کاف لیگ ہو گئے اور دیگر جو ہم مذہبی جماعتیں کہہ لیں, پی این پی کہہ لیں, جو کہ نئی پارٹی آئی ہے, تو ان کے کینڈیڈیٹس جیتیں گے یا پھر یہ حکومت بنائیں گے. بٹ اوور آل سچویشن میں نے چونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں وزٹ کیا ہے اور وہاں پر حلقہ وائز لوگوں کو دیکھا ہے, سیاسی شعور ذرا ان کو پرکھنے کی کوشش کی ہے, تو شخصیت یہاں پر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. شخصیت کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں کے نمائندے ایسے ہیں خان صاحب کہ وہ جی بی میں ہی رہیں گے, جی بی میں ہی لوگوں کے دکھ درد میں رہیں گے, تو ان کو ووٹ میں عوام اپنی شکل دکھائیں گے, ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے. اور اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی, جیسے ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے یا دیگر صوبوں میں ہوتا ہے, اگر نمائندہ غائب رہا تو پھر اس کو الیکشن میں جواب بھی اسی طرح سے دیا جاتا ہے کہ 5 سال میں آپ نے اپنی شکل نہیں دکھائی, اور آج الیکشن کے دن میں نہ ہم نے آپ کا ساتھ دینا اور کسی قسم کی اخلاقی جرات کا بھی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. تو اس بار بھی دیکھنے کو ملا ہے کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے, جسٹ بیکاز آف دیئر بیہیویئر جو 5 سال میں رہا ہے, اس وجہ سے ان کے لیے ووٹ حاصل کر پانا مشکل رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کامران ستی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق نے ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ 20 سالہ ایک معاہدے کی بات کی, میثاق گلگت بلتستان کی بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے حق حاکمیت کی بات کی اور حوالہ دیا اس سے قبل جو اقدامات اٹھائے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے اور دیگر ان کی والدہ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک تو یہ کہ یہ انتخابی نعرے ہیں, اور ویسے بھی موسم گرم ہے تو ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی رہی ہوگی یقیناً ان تمام سیاسی لیڈران کی جانب سے, لیکن یہ کیا صرف ایک انجوائمنٹ, ایک اچھی ایکٹیویٹی ہی ہے, یا عوام کو کچھ ملے گا جب جو یہ باتیں کی گئی میثاق گلگت بلتستان ہوگا, کیا حق حاکمیت ملے گا؟ این ایف سی کی باتیں ہیں, بہت سے حقوق ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ابھی تک نہیں ملے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد عوام جو ہے وہ پیچھا بھی کریں گے اپنے نمائندوں کا اور اپنے ان لیڈران کا؟ اچھا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس چیز کا جائزہ لینا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے جو انتخابی وعدے کیے ہیں تو یہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ آپ نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب پاکستان کے اندر بھی الیکشن ہوئے تھے تو ان لوگوں نے کسی کو 200 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا, نون لیگ نے بھی اعلان کیا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ سندھ میں ہم لوگوں کو بجلی مفت دیں گے. تو ان وعدوں کا جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ جب الیکشن کیمپین کرتے ہیں تو افسوس یہ ہے کہ یہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے. الیکٹیبلز کی سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ جو پاپولر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو ایڈریس پاپولر نعروں سے کیا جاتا ہے. اور مجھے اس چیز میں حیرانی ہے کہ جب بھی الیکشن
سر کے اوپر ہوتے ہیں, الیکشن شروع ہوتے ہیں, تو یہ لوگ 2-3 سال کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں, اور وہاں جا کے تو جس طرح سے لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس طرح سے جا کے الیکشن کیمپین چلاتے ہیں. الیکشن کیمپین چلا کے تو یہ واپس آ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ان کے الیکٹیبل جن کو یہ ٹکٹ دیتے ہیں, میرے بہت سے دوست ہیں کہ جو وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یقین کریں کہ اگر ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, جب بھی میں گلگت جاتا ہوں تو گلگت میں وہ نہیں ملتے, وہ ملتے ہیں پنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, وہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ جو عوام ہے, عوام اور ان کی لیڈرشپ جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں, ان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. اور دنیا میں جہاں بھی جمہوریت کسی جگہ پہ مضبوط ہوتی ہے تو جمہوریت کی مضبوطی نام اس چیز کا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. لوگوں کے اندر سے لوگ جب تک منتخب نہیں ہوں گے, اور گلگت کی جو ویسے عوام ہے, وہ ووٹر ہے, وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ریشنل ہے. وہ جب بھی ووٹ دیتا ہے تو وہ ایشوز کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیتا ہے. آئی ہوپ کہ ان لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں, پاکستان میں جو وعدے کیے ہیں یہاں پورے نہیں کیے, لیکن گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اگر یہ پورے نہیں کرتے, تو جس طرح سے یہاں پہ ٹرینڈ ہے ہمارا کہ جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ نسل در نسل نون لیگ کا ووٹر رہتا ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹر نسل در نسل پیپلز پارٹی کا ووٹر رہتا ہے. میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے. انہوں نے اگر جو وعدے کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ووٹ دلوائے ہیں, تو ان کا کام یہی ہے کہ ان وعدوں کے اوپر عملی طور کے اوپر کچھ کریں. خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, تو خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو اسٹانس رہا ہے کہ جو چیزیں ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی آتی ہیں, وہ واقعی وہاں کی عوام کی بات کرتے ہیں. لیکن عوام کی بات کر کے تو ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو یہ بات بھی کہیں کہ انتخابات میں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ وعدے وفا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, وعدے پورے کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں, وعدے ووٹر لینے کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں. اور دوسرا جہاں تک 20 سال کا ہے کہ جہاں پہ میثاق گلگت بلتستان ہونا چاہیے, یہ تو وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ کرے گا کون؟ مجھے امید ہے کہ اگر حقیقی نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور گلگت کی جو تاریخی جغرافیائی اور اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گلگت کی عوام کے لیے لازمی طور کے اوپر ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کریں گے, تو یہ سیاسی طور پہ زندہ رہیں گے. اگر یہ کچھ نہیں کرتے تو سیاسی طور کے اوپر ان کا جنازہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ, لاہور اور کراچی کی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو کراچی کی طرح ڈیولپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں, اور اگر لاہور کی طرح ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ کریں. ایک تو یہ کمپیریزن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آفٹر آل دے مطلب وہ آن کر رہے ہیں اپنے اپنے شہروں کو اور اپنی اپنی کارکردگی سامنے رکھ رہے ہیں عوام کے. اور دوسرا یہ کہ جو گلگت بلتستان کی عوام ہے اس کا کور ایشو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف ڈیولپمنٹ ہے یا کچھ دیگر بھی معاملات ہیں جو کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ ہے یا جس طرح سے ان کے قانونی اور حق حاکمیت کی جس طرح بات کی گئی ہے وہ ایشوز ہیں, یا ڈیولپمنٹ کے ایشوز جو ہے وہ ہیں؟ عوام کس کا نیریٹو بائی کریں گے, ڈیولپمنٹ کا یا اپنے بنیادی حقوق کا؟ دیکھیے اس میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا, جیسے بنیادی حقوق کی بات ہے, حق حاکمیت کی بات ہے یا ڈیولپمنٹ کی بات ہے, یہ سارے ہی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. اور انہی امپورٹنٹ فیکٹرز کو, انہی باتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے عوامی نمائندے چنے جاتے ہیں. ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جمہوریت کا کہ بنیادی پلرز میں یا بنیادی ستونوں میں آتے ہیں کہ کس طرح سے عوام کو جو ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. حکومت بنانے کا کیا مقصد ہے؟ عوام کو سہولت دینا, ان کے مسائل کا حل کرنا. اگر عوامی نمائندے جو ہیں ان کے مسائل حل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو وہ کامیاب سیاستدان کہلاتے ہیں. اگر وہ نہیں کامیاب رہتے اور وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یقیناً وہ پھر جمہوریت کا بھی زوال ہے اور عوامی نمائندوں کا بھی زوال ہے اور اس سسٹم کا بھی زوال ہے. تو اس وقت یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے اس وقت, میرا خیال وہ ایک لٹمس پیپر کی طرح ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں. صرف یہ ایک پاکستان کے ایک حصے کے الیکشنز نہیں ہیں بلکہ ان سیاسی جماعتوں کا بھی امتحان ہے. کیونکہ ماضی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت مرکز میں مضبوط ہے یا جن لوگوں کی مرکز میں حکومت ہے, کشمیر یا گلگت بلتستان میں انہی لوگوں کی حکومت بنتی رہی ہے. لیکن اب اس دفعہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اب الیکشن کے کیا نتائج نکلتے ہیں, کیونکہ اس دفعہ تو آزاد امیدوار بھی بہت زیادہ ہیں اور آزاد امیدوار اگر ان کا پلہ بھاری رہتا ہے تو یقیناً پھر یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان سے رجوع کرے گی, کیونکہ یہ کوalition گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی ان کو
ان نمائندوں سے درخواست کرنی پڑے گی. تو یہ جو چیز ہے اس وقت قبل از وقت ہے کہ کوئی ہم حتمی بات کریں، لیکن یہ بات صحیح ہے جیسے آپ نے کراچی اور لاہور کا حوالہ دیا. تو مجھے بتائیے نا کہ کراچی تو روشنیوں کا شہر تھا. کراچی کی اگر تاریخ دیکھیں تو کراچی تو ایک پاکستان کا سب سے زیادہ ایسا سٹی تھا جہاں پہ کوئی بھی چلا جاتا تھا اس کو روزگار ملتا تھا. لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ کراچی کے وہ حالات نہیں رہے. ابھی بھی کراچی کی بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جہاں پر کہ بنیادی سہولیات تک، پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں. اسی طرح سے لاہور میں اگرچہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جو مہنگائی ہے اور جس کی جو غربت کی سطح سے لوگ نیچے جا رہے ہیں، جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ان کے جو حالات زندگی ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ دن رات اپنے جو دال روٹی بریڈ اینڈ بٹر کو جو ہے وہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ان حالات میں ان سارے مسائل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ دیکھیں الیکشن کمپین کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو کاسمیٹکس یا فیسینیٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں. وہ فیسینیٹنگ اور وہ جو کاسمیٹک فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو حقائق ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. اب حالات بہت بدل چکے ہیں. جو سوشل میڈیا اس کے اوپر ایک ایک چیز لمحہ لمحہ کی خبر ہوتی ہے، اور صرف ملکی حالات ہی نہیں، بین الاقوامی حالات بھی جو ہیں وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھی بہت باشعور ہو چکے ہیں. اور اب صرف محض وعدوں سے بہلانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. کیونکہ یہ وعدے تو ڈاکٹر صاحبہ ہر مرتبہ کیے جاتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو وسائل ہیں، جو زیر زمین وسائل ہیں، جو اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ وعدے تو ہر دفعہ کیے جاتے ہیں. یہ شرمندہ تعبیر کب ہوں گے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کے لیے ان کے اپنے جو مسائل ہیں، میں سمجھتی ہوں بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت عالمی سطح پہ جو منظر ہے وہ ہی بڑا گمبھیر ہے. اور اس میں ہم سب سے پہلے جو بات اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنے مد نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی ملکی سالمیت کو رکھتے ہیں. ہم نے ہر طرح کے حالات، ہر طرح کی بات میں جو عوام ہیں وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، تاکہ عالمی سطح کے اوپر اور یہ جو خطے میں جو بدلتے ہوئے سیاسی مناظر ہیں اور جو گلوبل پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس کے پس منظر میں، اور پھر ہمارے دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو ان حالات میں پاکستان کے عوام پوری طرح سے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی کوشش عوام کر رہے پوری طرح سے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا دوسری طرف ساتھ سے دے رہی ہے. ان کی بہت جو شکریہ امید ہے. ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ڈاکٹر کامران ستی آپ کا بہت شکریہ. مہوش ممتاز بیگ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.